اوپر کہا نا قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کے لیے حجت بالغ ہے، ولو شاء لہداکم اجمعین۔ قل کہہ دیجیے ہلم شہداءکم الذین یشہدون، کہاں ہیں تمہارے وہ شہداء جو گواہی دیتے تھے، گواہ جو گواہی دیتے ہیں اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اسے حرام کیا۔ فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، تو گواہی مت دے ان کے ساتھ۔ یہ کہ اگر وہ گواہی دیں تو شیخ الانصاف فرماتے ہیں فلا تشہد معہم، کہ تو اعتبار نہ کر ان کا، فلا تشہد معہم ولا تتبع اهواء الذين، اور تابعداری مت کر خواہشات کے ان لوگوں کی، کذب بیات نے تکذیب کے ہماری آیتوں کے ساتھ، الذين وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ، وهم بربهم يعدلون، اور ان کے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ باب صورت ہے باب ثالث سے آخر صورت تک۔ اس باب ثالث میں آیت نمبر 151 سے لے کر آخر صورت تک 6 امور ذکر ہوں۔ پہلا امر ہے ذکر تحریمات الہیہ، آیت نمبر 153 میں۔ دوسرا امر ہے ترغیب الی القرآن، آیت نمبر 154 اور 56۔ تیسرا دلیل ہے کتب موسیٰ سے، 155 میں۔ پھر تخویف اخروی ہے 169 میں، 170۔ ترغیب الی القرآن آیت نمبر 154 اور 156 میں۔ پھر دلیل ہے کتاب موسیٰ سے 155 میں۔ پھر تخویف دنیاوی ہے 159 میں۔ پھر بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 162 میں، اور ترغیب الی الانقیاد لأحکام السورہ ہے 164۔ فرمایا قل کہہ دیجئے تعالوا آئیے اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ میں پڑھ سناؤں تم کو کیا رب نے تم پہ حرام کیا۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے بڑے محرمات کا ذکر ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کو شریک مت بناؤ عبادت میں۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے نہ قتل کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور تمہارے واسطے سے ایاہم، پھر انہیں رزق دیتے ہیں۔ تو صحیح ہے، یا یوں کہتے ہیں دوسری جگہ آیا ہوا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور پھر تمہیں دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے واسطے سے تمہیں بھی کبھی کبھی رزق ملتا ہے، تو اس طرح تعبیر بھی صحیح ہے۔ ولا تقربوا الفواحش، اور فرمایا کہ فحاشی کے بے حیائی کے قریب مت جا، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس سے ظاہر ہو جو پوشیدہ ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي، اور قتل مت کرو نفس کو، التي حرم اللہ الا بالحق، اس کو اللہ جل شان نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے وصاکم بہ، وصیت کی اس کے ساتھ تمہیں تاکہ تم سوچو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، ذکر ہے تحریمات الہیہ، اللہ کے مالوں، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یہ بھی محرمات میں سے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کوئی۔ وأوفوا الیتیم،
فأوفوا الكيل والمیزان بالقسط، اور پورا کرو کیل اور میزان کو بالقسط، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں بناتے کسی نے. مشکلات القرآن میں مولانا محمد انور گنگوہی نے اسے ذکر کیا ہے. دیکھیے سورہ بقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. وہاں ذکر ہے تکلیف کا، یہاں ذکر ہو رہا ہے تکلیف کا. لا نکلف نفسا الا وسعها، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تفسیر قرطبی صفحہ 130-131 پہ اس کا جواب ہے، مدارک میں بھی موجود ہے، دیگر تفاسیر کی کتابوں میں بھی. فرماتے ہیں ایک اثبات امکان ہے اور ایک نفی وقوع. وہاں کا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین، ایک اثبات امکان ہے، ہونے کا امکان کا اثبات. اور دوسرا ہے نفی وقوع، واقع نہیں ہوا. کیا مطلب؟ نفی ہے تکلیف ما لا یطاق کی، اور اس بات ہے تحمیل ما لا یطاق. تو تکلیف ما لا یطاق جو ہے وہ تحمیل ما لا یطاق سے الگ ہے. نفی تکلیف ما لا یطاق کی گئی ہے، اور نفی وقوع جو ہے وہ اس بات تحمیل ما لا یطاق کی جہت سے اور تکلیف ما لا یطاق کی جہت سے اسے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی جس کی نفی ہوئی اس کا اثبات نہیں ہوا، اور جس کا اثبات ہوا اس کی نفی نہیں. گویا اس بات تحمیل ما لا یطاق جو ہے یہ عذاب ہے، یہ عوارض ہیں، یہ حوادث ہیں، یہ عقوبات ہیں. اور تکلیف ما لا یطاق یہ فرائض ہیں. تو فرائض میں اللہ جل شانہ نے تکلیف نہیں لائے. البتہ باقی جو چیزیں ہیں جو جائز ہیں، مسنونات ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، تو اسے الگ سے ذکر کر رہے ہیں. فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها اذا قلتم فعدلوا، جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو. ولو کان ذا قربا، گرچہ قرابت داروں، بعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے وعدے کے ساتھ پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ ہے جو وصیت کی تمہیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو. ان ھذا صراطی مستقیما، یقیناً یہ میرا رستہ ہے سیدھا. ترغیب الی القرآن، فاتبعوا، اس کی تابعداری کرو. ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کے رستوں کو کی تابعداری مت کرو. فتفرق بکم عن سبیلہ، تو تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے رستے سے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ کہ وصیت کی اللہ جل شانہ وصاکم بہ لعلکم، تاکہ تم تقوی دار اور پرہیزگار بن جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب،
فرمایا پھر ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً ساری کی ساری کتاب. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی واسطے پورا کرنے ناد. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کس واسطے؟ واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کام والوں پر. تماماً علی الذی اتمام نعمت کے لیے. اور آگے فرماتے ہیں وتفصیلا لکل دوسری وجہ اور واسطے تفصیل ہر شے کے وہدی و رحمتاً اور واسطے ہدایت اور رحمت کے. شیخ الانصاف نے معنی کیا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان لائیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک یہ کتاب ہم نے نازل کی اس کو مبارک برکت والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ سو لے چلو فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. علماء فرماتے ہیں کتاب مبارک یعنی تورات تو تھی ہی جیسے کچھ تھی، لیکن ایک یہ کتاب ہے قرآن کریم جو اپنے درخشاں اور ظاہر اور باہر حسن و جمال کے ساتھ تمہارے سامنے ہے. اس کی خوبصورتی اور کمال کا کیا کہنا. اقبال کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب. وہی آ گئی اور وہی کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے. فرمایا بہار عالم حسنش دلو جاتا زمیں دارد. بہار عالم حسنش دلو جاتا زمیں دارد. برنگ اصحاب صورت راب بو ارباب مانارا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ سو لے چل سو اس پر چلو وَاتَّقُوا اور ڈرتے رہو لعلکم ترحمون شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے یا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ان تقولوا اس واسطے کہ کبھی تم کہنے لگو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا کہ کتاب جو اتری تھی سو ان دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے من قبلنا اور ہم کو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر. او تقولوا یا کہیں لو انا انزل علینا اگر ہوتے کہ نازل کیے جاتے ہم پر کتاب کو لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو خامخواہ ہم بہت زیادہ ہدایت والے ہوتے ان سے. یا کہنے لگو شیخ الانصاف معنی کرے یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم تورات پر چلتے ان سے بہتر. او تقولوا اهدى منهم تو خامخواہ میں بہت زیادہ ہدایت پاتا ان سے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم تحقیق جاءکم آ چکا ہے بینۃ واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی جانب سے آ چکی ہے. وہدن اور ہدایت ورحمت اور رحمت فمن اظلم ممن ذکر بآیات اللہ بس کون ہے بہت بڑا ظالم اس آدمی سے ممن کذب بآیات اللہ جو جھٹلا دے اللہ جل شانہ کی آیتوں کو وصدف عنہا اور اعراض کرے کترائے
اس سے سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب بدلا دیں گے ہم ان لوگوں کو یصدفون عن آیاتنا جو اعراض کرنے والے ہیں، کترانے والے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، انہیں کیا دیں گے؟ برا عذاب، بما کانوا یصدفون، سب اس کے کہ وہ کتراتے تھے، یعنی اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ یہاں بیان حکمت قرآن مجید ہے جو سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نمل تک چلا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل مبحث ہے جو علوم القرآن میں اگلے سال انشاءاللہ العزیز آئے گا، کہ مہمات القرآن کے بحث، اگر زندگی نے وفا کی تو یہ پڑھیں گے، مستقل مضمون ہے۔ ویسے میں مختلف معانی کے ساتھ قرآن کے آنے کے حوالے سے 2-4 مقامات پہ آپ کو حوالے لکھوا دیتا ہوں۔ مثلا قرآن کریم ہدایت، سورہ بقرہ آیت نمبر 2، مثلا قرآن شفا ہے، رحمت ہے، موعظت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، اسی طرح قرآن فضل ہے، یہ بھی سورہ یونس میں ذکر ہے، آیت نمبر 58۔ الحق ہے، یہ بھی سورہ یونس میں ذکر ہے، آیت نمبر 54۔ الحق سورہ یونس آیت نمبر 94 میں، الاحکام سورہ ہود آیت نمبر 1۔ عربی قرآن کی صفت ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 2۔ الروح یہ صفت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 2۔ التذکیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 3۔ الحکمہ قرآن کا صفت ہے، سورہ قمر آیت نمبر 5، پارہ 27۔ فرمایا او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یا کہیں کہ کیوں نہ، لو انا انزل علینا الکتاب، کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہم پہ قرآن نازل نہ کیا گیا، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُ، تو ہم بہت زیادہ اس پر چلتے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ جاءکم آئے تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی جانب سے، وہدن اور ہدایت ہے، رحمت اور رحمت۔ فمن ازلم، کون ہے بڑا ظالم، من اس آدمی سے کذب آیات اللہ جو آیت تکذیب کرے اللہ جل شانہ کی آیتوں کی، وصدف عنہا وآرض عنہا، اور کترائے، اسے ذکر کیا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، قریب بدلا دیں گے ہم ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں، کتراتے ہیں، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، کیا دیں گے انہیں؟ برا عذاب، سخت سزا دیں گے، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ وہ کتراتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں، شیخ الانسان معنی کرتے ہیں لوگ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ، مگر یہی کہ ان پر آئے فرشتے ہیں،
انتا الا انتا تیم الملائکہ ویاتی ربک آئے تمہارا رب ویاتی بعض آیات ربی کی آئے تمہارے رب کی بعض آیتیں یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آئے گا اللہ جل شانہ کے بعض نشانیاں لا ينفع نفسا ایمانها پھر قیامت برپا ہو جائے گی کسی نفس کو اس کا ایمان پھر نفع نہیں دے گا تم قیامت کی علامات مت مانو جلالین کے شارح نے لکھا ہے جلد 2 صفحہ 51 اور 52 علامات ساعہ بیان کی ہیں 10 علامات قیامت بڑی بڑی یعنی جو اس کے قریب قریب آئی قیامت پہلا علامات جہاں بے ترتیب نہیں آگے ترتیب کے ساتھ بھی ذکر ہوں گے پہلی علامت جو بڑی ہے وہ ہے دجال پھر دابۃ الارض پھر خسف بالمشرق مشرق میں بہت بڑے زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا اور لوگ اس میں غرق ہو جائیں گے وخسف بالمغرب اور مغرب میں بھی اس طرح کا ایک خسف ہوگا خشک زمین میں لوگ دھس جائیں گے وخسفا بجزیرۃ العرب ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک درمیان میں جزیرہ عرب درمیان والدخان اور دھواں ہوگا وطلوع الشمس من مغربها اور مغرب سے سورج کا طلوع ہوگا یاجوج و ماجوج اور یاجوج و ماجوج کا آنا ونزول عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ونار تخرج من قعر عدن اور وہ آگ جو قعر عدن سے نکلتی ہے نکلے گی اور پھر کیا کرے گی تسوق الناس الی المحشر وہ محشر کی طرف لوگوں کو دھکیل کے لے جائے گی صاحب سعوی نے ایک روایت ذکر کیا نبی حرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وروى ان اول آیت ظہور الدجال اور انہوں نے ذکر کیا سب سے پہلی نشانی ظہور الدجال ہے ثم نزول عیسیٰ پھر نزول عیسیٰ ہے ثم یاجوج ماجوج پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے ثم خروج الدابہ پھر دابہ کا نکلنا ہے ثم طلوع الشمس پھر سورج کا نکلنا ہے مغربہ وہو اول الآیات یہ آیات میں سب سے اول نشانی ہے تو گویا یہاں پہ ترتیب ذکر کر دی کہ پہلے ظہور دجال ہوگا پھر نزول عیسیٰ ہوگا پھر خروج یاجوج و ماجوج ہوگا پھر باقی چیزیں اس کے بعد میں آئیں گی یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها نہیں دیتا کسی نفس کو اس کا ایمان نفع لم تکن آمنت من قبل نہیں تھے کہ ایمان لاتے اس سے پہلے وہ کسب یا کسب کرتے فی ایمان اس کے ایمان میں خیرن ذرا برابر خیر قل انتظروا انا منتظرون
فرمایا کہ تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. شیخ الانصاف منع کرتے ہیں قل انتظروا تم راہ دیکھو میں بھی راہ دیکھتا ہوں. راہ دیکھنا بھی انتظار کے معنی پر ہے. تخفیف دنیوی ان الذین کن وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ان کے دین کو یعنی راہیں نکالی اپنے دین میں. وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ تھے جماعت گروہ یا شیعہ. لست منہم فی شیء نہیں ہے آپ کسی چیز میں بھی. لست منہم فی شیء انما امرهم الى اللہ یقیناً امر جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم پھر وہ تمہیں بتا دے گا بما كانوا يفعلون اس چیز کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے. آگے بحث اختلاف ہے. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. یہاں دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 245. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ له اضعافا کثیرا 10 گنا سے 700 گنا تک. دیکھیے سورہ حدید سورہ حدید آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 18. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. 11 اور آگے کیا فرمایا؟ ان المصدقین والمصدقات آیت نمبر 18 واقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لهم ولهم اجر كريم. دیکھیے سورہ تغابن سورہ تغابن آیت نمبر 17. آیت نمبر 17 سورہ تغابن. یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم.
اسی طرح پھر دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 261. آیت نمبر 261 سورہ بقرہ. یہاں پہ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. 100 دانے ایک سے، اور 7 خوشوں سے 700 دانے. اب دیکھیے سورہ نجم، یہ مقام بھی دیکھ لیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہاں 10 گنا کا، کہیں 100 گنا، کہیں 700 گنا. کلا کہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. دیکھیے سورہ نجم آیت نمبر 39 پارہ 27 ہے. سورہ نجم ہے اور آیت نمبر 39. یہاں ذکر کیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى. وہاں کہا آپ ایک عمل کریں 10 نیکی ملیں گی. یہاں فرما رہے ہیں کہ جتنا کمائے اتنا ملے گا. اب بظاہر ان ساری آیات میں تعارض ہے. مدارک دیکھیے، قرطبی دیکھیے، مشکلات القرآن نشان ورشہ کشمیری، دیگر تفاسیر کو آپ دیکھیے. جب کنگالیے تو آپ کو چند مسائل ملیں گے، بوجھیے. فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ سفر کے لیے، کچھ حضر کے لیے. کم ثواب والے سفر کے لیے، زیادہ ثواب والے کم ثواب والے حضر کے لیے، اور زیادہ ثواب والے سفر. البتہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سعی نفس جو ہے لیس له بالعدل الا ما سعى وله الفضل ما شاء الله. یا یوں کہیں کہ لیس له بالعدل الا ما سعى. عدل کے میں اگر عدل کیا جائے تو پھر اس کو وہی ملے گا جو ما سعى.
وگرنہ تو اللہ جل شانہ عدل تو کریں گے نہیں، ہم تو احسان ہی ہوگا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کرو اللہ عدل نہ کرے، رحم کرے، کرم کرے، مہربانی کرے۔ فرمایا نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں تو کوئی جنت میں نہیں جا سکے۔ صحابی پوچھتے ہیں ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ بھی نہیں جا سکیں؟ فرمایا ولا انا، اور میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو لیس لہ بالعدل الا ما سعى وَلَهُ بِالْفَضْلِ مَا شَاءَ اللہ۔ فضل میں تو انہوں نے اللہ جل شانہ نے جو چاہا انہیں دے دی۔ یہاں پہ حسین بن فضل کا ایک جواب ملتا ہے۔ فرمایا لیس علی الانسان الا ما سعى، اور ایک معنی ہے نیت کے اعتبار سے، مولانا محمد انور گنگوہی کہتے ہیں لیس علی الانسان میں تثلیث کی تصریح نہیں اور غیر میں ہے۔ فرمایا فلواشرم سارے من جاب سیدی، جو برائی لے کے آئے فلا یجزا الا مثلا، نہیں دیا جائے گا اس کو مگر اس کے مثل، ہم لا یظلمون، اور پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے اننی، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فلا یجزا الا مثلا، اس کے مثل لکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ریکارڈ انسان کے متعلق صاف ہے، کیونکہ نقصان کے وقت ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ مسلمان کہے گا کہ اچھا میرا ذرا اعمال نامہ منگواؤ نا، میں نے کیا کیا ہوا، اللہ کو تو ویسے بھی پتا ہے، اور یہ جب گناہ کرتا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ فنسی ولم نجد لہ عزما۔ فرمایا قل اننی ہدانی ربی، فرمایا کہ ہدایت کی مجھ کو میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دینا قیما، دینا مضبوط دین، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم یہ بدل ہے، اور دینا قیما یہ مبدل منہ ہے۔ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، نہیں تھا وہ مشرکین میں سے۔ قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میری نماز و نسکی، میری قربانی، میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، و محیای و مماتی، میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب عالمین کا لا شریک ہے، اس کے لیے کوئی شریک نہیں۔ اب ذالک امرت، اور اسی کے ساتھ مجھے حکم کیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا ہوں مسلمانوں میں سے، پہلا قانت اور تابع ہوں۔ اور یہاں پہلا مسلمانوں میں سے اپنی امت کے حوالے سے ذکر ہے، ایک یا اللہ کے علم کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب روح
جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور کہا الست بربکم، ہم نے پڑھا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے کیا لکھا ہے، مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ سب سے پہلے جس ذات نے کہا تھا قالو بلا، الست بربکم قالو بلا، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا فسمعوا فقالوا بلا، سب سے پہلے حضور نے کہا کہ بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور انہوں نے سنا، پھر انہوں نے بھی کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس میں اس کا معنی کیا ہوگا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، فی علم اللہ، اللہ کے علم میں۔ روح المعانی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ نوری او روحی، تھانوی رحمہ اللہ کی ایک عبارت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری او روحی، توجیہ عرب نے اس کا جواب نہیں دیا، اس پہ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ نے عرب سے روایات پوچھی مگر کوئی جواب نہیں ہے اس حوالے سے۔ قُلْ غیر اللہ ابغی ربا، کہ اللہ جل شانہ کے ماں سوا میں تلاش کروں رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ رب ہے ہر ایک چیز کا۔ قل کہہ دیجیے غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها، اور قسم نہیں کرتا ہر ایک نفس مگر اس پہ ہے، ولا تزر وازرة وزر اخرى، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ، ثم الى ربكم مرجعكم، تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، بس تم خبردار کرو بما، اس کے ساتھ کنتم کے تھے تم بھی اس میں تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ وهو الذي لا اله الا هو ذات جعلكم خلائف الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے جانشین تمہارے لیے، خلائف الارض، خلیفۃ الارض کا مطلب خلافت ارض، یعنی خدا نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا کہ تم اس کے دیے ہوئے اختیارات سے کام لے کر کیسے حاکمانہ تصرفات کرتے ہو، یا تم کو باہم ایک دوسرے کا نائب بنایا۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ ایک قوم جاتی ہے تو دوسری قوم اس کی جانشین ہوتی ہے، اسے کہا خلائف الارض۔ ورفع بعضکم فوق بعض، بعض کو تم میں سے بعض پہ فوقیت دی، شکل و صورت کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، اخلاق و مدارات کے اعتبار سے، ملکات کے اعتبار سے، محاسن کے اعتبار سے، اور رزق و دولت و عزت و شہرت و جاہ و جلال کے اعتبار سے، علم و تقوی کے اعتبار سے۔ ورفع بعضکم فوق بعض، اور ہم نے بعض کو، اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، درجات، کئی درجے، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا ان حکموں میں سے، تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ ان ربک سریع العقاب، اللہ جل شانہ جلد عذاب کرنے والا ہے، واللہ انہ لغفور رحیم، کہ اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک کہ مباحث میں سورہ انعام
کی تکمیل ہوئی مباحث کی. سورہ اعراف یہ مکی سورت ہے. اس کے مبادیات میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں. ایک قول ہے کہ اس میں 8 آیات وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے لے کر اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ تک 8 آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ سورت مکی ہے مگر آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ یہ والی جو آیت ہے یہ مدنی ہے. ترتیب نزول میں سورت کا نمبر ہے 39، مصحفی میں 7. یہ سورت سورہ جن سے پہلے سورہ صاد کے بعد نازل ہوئی. 24 رکوعات اور 206 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت میں 3325 کلمات، 3325 کلمات اور 14010 حروف ہیں، یعنی 14010. سورت کا نام ہے سورہ اعراف. اعراف کا لفظ اصحاب اعراف کا ذکر سورت میں ملتا ہے اور حدیث میں بھی اس کو اعراف کہا گیا ہے. اس کے فضائل میں ہے کہ جو شخص خواب میں اگر دیکھے کہ اس نے سورہ اعراف کی تعبیر خواب دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا ہر علم سے فائدہ اٹھائے گا، بہت ممکن ہے کہ غربت میں مرے. سورت کا دعویٰ ہے اتباع ما انزل. دوسرا دعویٰ ہے تشجیع التبلیغ. تیسرا دعویٰ ہے توحید، جس کے ضمن میں رد شرک فعلی اور رد شرک اعتقادی بھی آئے گا. سورت کا خلاصہ ہے، سورہ اعراف کے 2 بڑے حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 1 تا 54، دوسرا ہے 54 تا آخر سورت. پہلے حصے میں 3 باب ہیں. پہلا باب ہے آیت نمبر 10، دوسرا 36 اور تیسرا 54 تک. دوسرے حصے میں بھی 3 باب ہیں. پہلا باب ہے آیت نمبر 55 سے 102، دوسرا ہے 103 سے 163، اور تیسرا حصہ 164 سے لے کر تیسرا باب ہے آخر سورت. سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے کہ اس میں 3 دعاوی ہیں سورت کے، ان تینوں کا ذکر ہے.
یعنی تبلیغ توحید کرو اور تکلیف پر صبر کرو، تکالیف پر۔ دوسرا اللہ کی پیروی کرو، شیطان کی نہ کرو۔ تیسرا ہے کہ غیب دان، کارساز، متصرف فی الامور صرف اللہ ہے۔ پھر اس پہ قصے بیان ہوں گے جن کا تعلق دعاوی سے اعلیٰ سبیل لف نشر مرتب ہوگا۔ ہم نے پہلے 3 پڑھے نا دعاوی، ان کی ترتیب پر۔ تین قصے ہیں تیسرے دعوے سے متعلق، پہلے 3، پھر چوتھا قصہ ہے وہ بھی تیسرے دعوے سے متعلق۔ چوتھا قصہ دوسرے دعوے کے متعلق ہے، 5واں قصہ دوسرے اور تیسرے دونوں دعووں سے متعلق، اور چھٹا قصہ ہے پہلے دعوے سے متعلق۔ پھر اس کے بعد جھوٹے گدی نشینوں کے باطل دعویٰ کی 4 وجوہ سے تردید ہوتی ہے۔ اچھے گدے نشین اچھے ہیں، جو جھوٹے ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں۔ گدی نشین مانا ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اللہ جل اللہ کرتے رہے، لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کے اندر سے شرک اور شک اور شبہات اور رذائل، قبیح صفات اور حسد اور غبطہ، اسی قسم کے ان چیزوں کو نکال باہر کریں۔ تو یہاں برے جھوٹے گدی نشینوں کے باطل دعویٰ کی 4 وجوہ سے تردید، آخر میں تسلی رسول، شکایات مشرکین، تبلیغ اور آداب تبلیغ اور آداب قرآن کریم۔ سورت کا ماقبل سے ربط ہے، ماقبل میں سورہ انعام ہے، وہاں دلائل عقلیت ہے، یہاں دلائل نقلیہ ہے۔ وہاں ذکر ہے تحریمات لغیر اللہ کی صورتوں کا، یہاں صرف ایک صورت کا ذکر ہے۔ وہاں رد ہے شرک اعتقادی اور فعلی پر، یہاں رد ہے شرک فعلی اور اعتقادی پر، یہ دونوں اسی طرح لیکن تقدیم و تاخیر۔ وہاں اعتقادی پہلے فعلی بعد میں تھا، یہاں فعلی پہلے اعتقادی بعد میں۔ فرمایا وہاں ذکر ہے مسئلہ توحید کا تفصیلا، یہاں ذکر ہے احوال منکرین توحید۔ وہاں وضاحت ہے دعوی توحید کی، یہاں تشجیع التبلیغ۔ ترتیب نزولی میں سورہ صاد کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو مضامین کا تعلق کیسے بنتا ہے۔ سورہ صاد میں بیان ابتلا تھا، یہاں انعام لباس کا ذکر ہے۔ وہاں بیان تھا علت استکبار کا، اور یہاں واقع آدم و ابلیس کا، جس میں ابلیس تکبر کرتا ہے۔ سورہ اعراف کے امتیازات، نمبر 1 واقع آدم و ابلیس تفصیلا، نمبر 2 ذکر واقع موسیٰ، نمبر 3 انعام اللباس، نمبر 4 تفصیل واقعات انبیاء۔
نمبر 5 حال اصحاب اعراف. نمبر 6 رد بر انواع شرک. اس صورت میں ایک سجدہ بھی ہے. پارہ نمبر 9 آیت نمبر 206. صورت میں مشکلات القرآن بقول شاہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ 7. پہلا ہے آیت نمبر 44، دوسرا 48، تیسرا آیت نمبر 145، چوتھا رحمتی وسعت کل شیء، آیت نمبر 156، اور پانچواں ہے آیت نمبر 188، اور چھٹا ہے آیت نمبر 204، اور ساتواں ہے آیت نمبر 205. سورت کا خلاصہ اس کے 2 بڑے حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 54 تک، اس میں رد ہے شرک فعلی کا. تین ابواب ہیں اس میں. پہلا باب ہے آیت نمبر 10 تک، اس میں 5 امور ذکر ہوتے ہیں. پہلے ہے دعویٰ پہلا، پھر دوسرا دعویٰ آیت نمبر 2 اور 3 میں، پھر تخویف دنیاوی اور پھر تخویف اخروی آیت نمبر 6 میں، پھر ترغیب الی الانقیاد. فرمایا الف لام میم صاد اللہ اعلم بمرادہ بذالک کتاب منزل الیک، کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف. فلا یکن فی صدرک حرج، بس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی حرج، کوئی شک. کتاب ھذا کتاب، مفسرین کہتے ہیں یہ کتاب ہے. تمہارے دل میں کوئی، تمہارے سینے میں کوئی حرج نہ ہو. بمعنی شک، حرج بمعنی شک کے. ابن عباس فرماتے ہیں. شیخ الانصار رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج، تیرا جی تنگ نہ ہو اس کے پہنچانے سے، قرآن کے پہنچانے سے. لتنذر به، تاکہ تو ڈرائے اس کے ساتھ. وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت و مومنین کے لیے. اتبعوا، تابعداری اختیار کرو. ما انزل الیکم، جو نازل کی گئی تمہاری طرف، ان احکامات کی، ان وحی کی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور تابعداری مت کرو ما سوا اللہ جل شانہ کے اور چیزوں کی، یعنی شیاطین کی. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. یہ اولیاء کی تقلید پر ممانعت. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں. ولا تتبعوا من دونه اولیاء یہ مراد نہیں. القرآن یفسر بعضه بعضا، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ولایت کی پابندی نہیں ہے، سبیل مومنین پہ چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے. غیر مومنین کے لیے تابعداری اختیار مت کرو، ان سے روکا جا رہا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے. شیخ الانصار معنی کرتے ہیں
حالانکہ اللہ خود دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. اولیاء کا لفظ تو طاغوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے وہ مراد ہے شیطان کی اتباع کرتا. فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تخویف دنیاوی کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے. کم دو قسم کا ہے، کم خبری کم استفہامی. یا استفہامی نہیں ہے، خبری ہے. اور کم خبریہ ہو تو اسے کثرت مراد ہوتی ہے. معنی کتنے ہی من قریت گاؤں والے، اہلکنا ہے اہلکنا اہلہا، ہم نے اس کے اہل کو ہلاک کیا. فجاء بأسنا بیاتاً، بس آیا بأسنا بیاتاً، ہمارا عذاب بیاتاً. اللہ فرماتے ہیں ان پہ رات کے وقت جب وہ سو رہے تھے، او ہم قائلون، یا دوپہر کو جب قیلولہ فرما رہے تھے. عذاب ان دو وقتوں میں آتا ہے. یہاں پہ یہ فا جو ہے غالباً یہ فا مفاجاتیہ ہے. اس طرح کے اضاء ہوتا ہے اچانک کے معنی پر، یہ بھی اچانک کے معنی پر. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اچانک ان پہ آ گیا. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، پھر یہی تھی ان کی پکار، اِذْ جَاءَهُمْ، اس وقت کے پہنچا وہ، جاءہم باسنا، جب پہنچا ان پہ ہمارا عذاب. الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہتے تھے، انا کننا ظالمین، ہم تو ظلم کرنے والے گناہگار تھے. تخفیف اخری فلنسألن الذین ارسل الیہم، اللہ فرماتے ہیں پس ہم کو ضرور پوچھنا ہے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کو احوال سنائیں گے اپنے علم سے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں تھے ہم غائب. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور میزان آج کے دن حق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی قیامت کے دن جس کے وزن بھاری ہوئے. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے بوجھ ہلکے ہو گئے یعنی خیر کے. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو نقصان میں چلے گئے. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، مطلب اس کے کہتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ یظلمون، بس سے ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. والوزن یومئذ الحق، ایک عمل قلبی ہے، ایک عمل جواری ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ آراز ہے، لا یوزن، ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا. پہلے بھی غالباً ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی وزن اعمال کے قائل ہیں، باب باندھتے ہیں ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن اور توزن ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آج کے دور میں تو ہر چیز وزن ہوتی ہے. مقیاس الہوا ہے، پانی کو آپ ہوا کو وزن کر سکتے ہیں، کتنی ہوا. ٹائر میں جب ہوا بھری جاتی ہے تو کہتے ہیں اتنی ہوا بھر دو. تھیلی میں غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے. اس طرح بڑے غبارے جو چلتے ہیں ان میں ہوائیں بھری جاتی ہیں. بڑی بڑی چیزوں میں مقیاس الہوا موجود ہے. اسی طرح حرارت، ہوا جب چل رہی ہوتی ہے اس کی تیزی کتنی ہے پتہ چل سکتا ہے. اس کی گرمی کتنی ہے، مقیاس الحرارہ، کتنی گرم ہوا ہے، لو ہے پتہ ہے، سرد کتنی ہے پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح حرارت ماحول میں ہے کتنی، گرمی سینٹی گریڈ، کتنی سینٹی گریڈ گرمی ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے. آج کل غالباً 32-33 چل رہی ہے ہمارے علاقے میں. مقیاس البرودت، ٹھنڈک کا مقیاس، اور مقیاس السفر، سفر کا مقیاس. آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو گاڑی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ فی گھنٹے کی رفتار سے اتنے کلومیٹر سے سفر کر رہے ہیں. اور
اتنے وقت میں آپ یہاں پہ پہنچ آئے ہیں، اتنے کلومیٹر کا سفر ہو گیا ہے، مقیاس السفر ہے، تو سب معلوم قیام اور اقسام موزون اور مقیاس۔ سونے کا ترازو یہ الگ ہوتا ہے، دکاندار کا ترازو الگ ہوتا ہے، راہ چلتوں کا ترازو الگ ہوتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن پر اور ایسی جگہ پہ سرے سے ترازو ہوتے ہی نہیں، اندازے سے لوگ لگا دیتے ہیں کہ لیں جی، جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے کوئی بھی چیز آپ کو پکڑا دیتا ہے۔ اعمال کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات بھی سامنے ہے کہ یہ جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، پہلے لوگ نہیں مانتے تھے کہ کوئی چیز سیو ہو سکتی ہے، آواز محفوظ ہو سکتی ہے۔ پہلے ٹیپ ریکارڈ آیا، اس نے آواز کو ایک پٹے پہ محفوظ کیے، وہ پٹا چلتا تھا، اور اب تو پٹے کی بھی ضرورت نہیں، آواز محفوظ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اب تو آواز کا جو ردم ہے، اس کی جو اونچائی ہے، اس کی جو اترائی ہے، اس کا جو زیر و بم ہے، اسے بالکل ساؤنڈ کے ساتھ ریکارڈ کیا جاتا ہے، بلکہ تصویر ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس کی حرکت ریکارڈ ہو جاتی ہے بولنے والے کی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی تو آراز ہیں، اعمال ہیں، اعمال تو آراز ہیں، تو پھر کیسے محفوظ ہو رہے ہیں؟ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازین، جس کے موازین بڑھ جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ عمل ایک ہے، لیکن نیت سے عمل بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ایک قول ہے کہ اگر اعمال بہت سارے ہوں گے تو ان اعمال کا شمار کیوں نہیں کیا جاتا، ان کا وزن کیوں ہوگا؟ وہ اس وجہ سے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ بعض دفعہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، گرائی کے برابر آپ سب کا کرتے ہیں اور پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے، اور بعض دفعہ پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کرتے ہیں اور رائی کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا۔ انما الاعمال بالنیات۔ فرمایا من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنا نقصان کیا، بما كانوا، بسبب اس کے کہ تھے وہ بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون، انکار کرتے تھے۔ چوتھا امر ترغیب الی الانقیاد۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جگہ دی تم کو زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے اس میں معائش، گزران کے طریقے۔ شیخ الانسان معنی کرتے ہیں اور بنائی ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہو کہ تم شکریہ ادا کرتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہ واقعہ پورا گزر چکا ہے، باب ثانی ہے، آیت نمبر 36 تک 5 امور کا ذکر ہے۔ نمبر 1 واقعہ ابلیس و آدم، جو متعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ۔ یعنی تشجیع علی التبلیغ۔ یا بنی آدم 4 دفعہ کہا گیا اور اس کے 4 مقاصد۔ تذکیر نعمت ہے دوسرا امر آیت نمبر 26 میں، تیسرا امر ہے رد شرک فعلی آیت نمبر 27 تا 31، اور رد ہے ان کے دلیل پر آیت نمبر 28 میں، اور تحریمات الہیہ کا ذکر ہے آیت نمبر 32 میں،
اور 5واں امر بشارت ہے، آیت نمبر 35 میں، اور تخویف ہے 36 میں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تاکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں صورت دی۔ صورناکم، صورنا آباءکم، تمہارے والدین کو صورت دی، او ابیکم، حضرت آدم۔ ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کی طرف، فسجدوا، نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال، کہا، ما منعک، اللہ نے پوچھا، ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے تمہیں حکم کیا۔ قال، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہوتی ہے، نورانی، اور گارے کی صفت یہ ہے کہ وہ مٹی کے رنگ کی، کالی بھدی بری، اور آگ خوشبودار ہوتی ہے، گارا بدبودار ہوتا ہے۔ آگ کو زمین پہ جلائیں تو اس کا شعلہ آسمان کی طرف جاتا ہے، اور گارے کو آسمان پہ پھینکے تو زمین پہ مڑ کے آتا ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بدائع الفوائد میں تین کے نار پر فوائد لکھتے ہیں، گارا آگ سے بہتر ہے، اور کئی فضائل ذکر کی، درجنوں فضائل ذکر کی ہیں، تفصیل کے لیے وہاں دیکھیں۔ ایک بڑی فضیلت انہوں نے ذکر کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گارا جو ہے نا، یہ مادہ ہے تعمیر کا، اور آگ جو ہے یہ مادہ ہے تخریب کا۔ گارے سے تعمیر آتی ہے اور آگ سے تخریب آتی ہے، تو تعمیر بہتر ہے یا تخریب؟ تعمیر بہتر ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تفسیر استاد عثمانی میں لکھتے ہیں، اس نے یہ نہ سنا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یا نقل پر عقل کو سبقت تھی۔ اگر وہ کہتا نا خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، اور خلق سے گارے سے بنایا، تو یہ بھی تو سننا چاہیے تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح اس میں ڈالی ہے، تو پھر تو شیطان سے افضل تھا نا۔ یا اس نے کیا کیا؟ نقل پہ نہیں چلا، یہ عقل پہ چلا، اور جو لوگ عقل پہ چلتے ہیں نقل پہ نہیں چلتے، نقل سے مراد سارا دین جو ہے وہ نقلی ہے، اللہ کی طرف سے آیا، ہم صرف نقل کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اوروں تک پہنچاتے ہیں، قرآن بھی حدیث بھی۔ قال کہا فاہبط منہا، پس اترو اس سے، فما یکون لکا، نہیں ہے تمہارے لیے مناسب، انت تکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے یہاں پہ جنت میں یا اس مقام پہ، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ ایک قول شیخ الانصاف کہتے ہیں تو ذلیل ہے۔ قل، قال کہا انذرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ مجھے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ قال، اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، جا تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال، وہ کہتا ہے فما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا، یہ معنی کرے تو زیادہ بہتر ہو۔ اغویتنی لاقعدن لہم، میں خامخواہ بیٹھوں گا اس کے لیے صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے میں اسے چھوڑوں گا۔ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دو قسم کے دشمن ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری دشمن جو ہے اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، باطنی دشمن کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔
کیونکہ ظاہری دشمن دکھائی دیتا ہے آدمی بچاؤ کر سکتا ہے، جو باطنی دشمن ہے دوسرے سے دکھائی نہیں دیتا، غیر مرئی ہوتا ہے تو اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے یہ غیر مرئی دکھائی نہیں دیتا. تو اس کے لیے انہوں نے علاج بتایا ہے، اور علاج بتائے تقریباً 11 قسم کے علاج بتائے ہیں. ورنہ عبداللہ درخواست کیا. پہلا فرماتے ہیں انہو لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے. انہو یراکم وقبیل من حیث لا ترونہم، یہ تو اس کی وضاحت. حضور فرماتے ہیں پہلا علاج آگے یہ حدیث میں، یہ تو قرآن کی آیات میں ذکر تھا انہو لکم عدو مبین، شیطان کا ذکر کہ وہ دشمن ہے. دوسرا انہو یراکم وقبیل من حیث لا ترونہم، اور حدیث میں بھی اس قسم کا ذکر ہے شیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان چلتا ہے انسان سے اس طرح، انسان کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہو. فمن اراد منکم تعلیم القرآن، جو ارادہ کرے تم میں سے تعلیم قرآن کا، استفادتہ یرغب عنہ فعلیکم مقاتلته لا بالآلات الظاہریة بل بما علمنا اللہ تعالی. قول علیہ الصلوۃ والسلام ما نزل به جبریل تعوذ والتسمیہ وقرا. سورہ روح المعانی نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں سے اس کا علاج کیجیے، تعوذ پڑھیے، تسمیہ پڑھیے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیں. اب درخواست فرماتے ہیں کہ علاج کیا ہوا؟ پہلا یہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسرا سورہ بقرہ. خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ البقرۃ کفاہ التزام، اس کے لیے اس کا التزام کرنا کافی ہے. حکم آقا. چوتھا ہے سورہ مومن کی پہلی آیت کو پڑھیں کثرت سے. پانچواں ہے سورہ حشر کی آخری 6 آیات کو پڑھیں. اور چھٹا ہے مداومت علی الطہارت والصلاۃ، ہمیشہ پاک رہیں، باوضو رہیں، شیطان کا اثر کم ہو، اور نماز پڑھتے رہیں. ساتواں کثرت تحلیل، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھیں. کثرت الشغل بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں زیادہ مشغول رہیں. تو ایسا ذکر میں تحلیل بھی ہو اور باقی ذکر بھی ہو. جیسے تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آگے تحلیل، اور باقی ذکر بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. 5 قسم کے اذکار اس ایک کلمہ میں موجود ہیں. فرمایا اذا ذکر اللہ احنس، شیطان جو ہے یہ آیا ہوا ہوتا ہے اور آدمی کے دل پہ اس نے یوں اپنا خرطوم لگایا ہوا تھا. خرطوم کہتے ہیں ناک کو، موٹا ناک ہے اس کو لگایا ہوا ہوتا ہے، اس پہ وسوسے ڈالتا ہے. جب یہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے. اذا غفل عن ذکر اللہ خبث، پھر اگر وہ بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر حملہ کر دیتا ہے. 9ویں چیز الاجتناب عن فضول النظر و فضول الکلام، زیادہ باتیں مت کرو اور ادھر ادھر زیادہ مت دیکھو. نظر کو کنٹرول کرو، زبان کو کنٹرول کرو، شیطان قابو میں آ جائے گا. ایک روایت میں ہے کل ما نہاک عن ذکر اللہ فہو لہو، لہو لام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، منع کر دے، وہ سمجھو کہ وہ لہو ہے. 10ویں چیز مجالست الصالحین والالتزامہ علی مجالست الصالحین. برے
لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اچھے لوگوں کی صحبت میں آؤ. صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند. اور مجلس کی 3 قسمیں، ایک ہے مرض، ایک ہے سم قاتل اور ایک ہے غذا اور دوا. مرض جو مجالست ہے، مجلس جو کہ مرض، وہ ہے مع الاغنیاء والامراء. مالداروں کے ساتھ امراء کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی میں مرض پیدا ہوتا ہے، اسے دنیا کی محبت کا مرض لگ جاتا ہے. دوسرا ہے اہل ہوا اور اہل بدعت. آپ اہل ہوا اور اہل بدعت کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ سم قاتل زہر ہے، اور علماء اور صلحاء کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. 11ویں چیز الاجتناب عن کثرت الاکل والنوم. زیادہ کھاؤ بھی مت، زیادہ سو بھی مت. تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نا کم کھانا کم سونا، یہ شیطان کے اثر کو کم کرتا ہے. کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مقدار آپ کے لیے ضروری ہے وہ بھی نہ کھائیں، وہ کھائیں. کم سونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں جو مقدار اطباء بتاتے ہیں اس سے بھی کم سوئیں، یہ نہیں بولا. ایک روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقعد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم. جب آدمی سوتا ہے نا تو شیطان آ کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اذ هو نائم ثلاثہ عقد. جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ آ کے اس کے سر کے اوپر 3 گرے لگاتا ہے. یضرب علی کل عقد علیک لیلا طویلا. آواز دیتا ہے کہ لمبی رات ہے، لمبی تان کے سو جاؤ. فإنما يتقيد فذكر الله الحق. کہتے ہیں جب یہ بیدار ہوتا ہے بس جیسے ہی بیدار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انحلت عقدۃ، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. من توجہ اگر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. قال فما اغويتني لأقعدن لك صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم. پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے دائیں طرف سے، آگے سے، من خلفهم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانهم دائیں سے، وعن شمائلهم اور بائیں سے. فلا تجد أكثرهم شاكرين. اور اکثر ان میں سے شکریہ ادا کرنے والے. ابن عباس فرماتے ہیں موحدین. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. کہا کہ نکلو اس سے مذءوما ذلیل و خوار ہو کر، مدحورا دھکیلا ہوا، برے حال سے مردود ہو کر. لمن تبعک منہم، جس نے تابعداری کی تمہاری ان میں سے، لأن جہنم ہم بھر دیں گے جہنم کو تم سب سے اجمعین، سب سے. یا آدم اسکن انتا، اے آدم تو رہے، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، فکلا دونوں کھاؤ، من حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ درخت کے قریب مت جاؤ گندم یا گیہوں کا، فتکونا من الظالمین، تو اگر چلے جاؤ گے تو ہو جاؤ گے گناہگار. شیخ الانصاف مانا کرتے ہیں، تفسیر عثمانی میں مان لکھا ہے تو ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے. فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. اس میں پوری تفصیلات ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور اس میں مزید تفصیلات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ساوی جلد 2 صفحہ 66 انہوں نے اچھی تفصیل کی یہاں پہ. فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، لیبدی لهما کہ ظاہر کرے ان کے لیے، معوری عنہما جو چھپائی گئی تھی ان سے، من سواتہما ان کی شرمگاہوں سے. وقال کا ما نہاکما ربکما، ما نہاکما نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے، هذه الشجرہ
اس وقت سے لان تکونا ملکین، مگر اس وجہ سے منع کیا کہ تم فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وقاسمہما، اس نے قسمیں اٹھائی ان کو، انی لکما لمن الناصحین، قسم سے میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، فرمایا پس مائل کر لیا ان کو فریب میں۔ فلما ذاقا الشجرہ، جب اس نے چکھا درخت کو، بدت لہما سوآتہما، بدت لہما ظاہر ہوا ان کے لیے ما علیہما لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور شروع ہوئے کہ جوڑتے تھے اپنے اوپر ورق الجنہ، جنت کے اوراق، یعنی جنت کے درختوں کے، بڑے درختوں کے پتے۔ قاضی شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹی قسمیں اٹھائی اور انہوں نے سچی سمجھ لی، تو اس وجہ سے یہ لوگ مظہری لکھا ہے لیرا کل واحد منہا سوى الآخر۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہا کہ دیکھا نا مجھے اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور تمہیں پتا ہے کیوں مجھے جنت سے نکالا؟ اس وجہ سے مجھے جنت سے نکالا کہ میں نے جنت میں یہ درخت نہیں کھایا تھا جو تم بھی نہیں کھا رہے ہو، درخت کھا لو تو بچ جاؤ۔ اور پھر قسمیں اٹھا تو مان گئے، تو ان کو پہلا نقصان کیا ہوا؟ لباس اتار گیا۔ سر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ایک لباس تقویٰ ہے، شاید اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر لباس ظاہری بھی مراد لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوا۔ اور کون تھا کہ جنہوں نے حضرت آدم اور حوا کو دیکھنا تھا؟ اللہ نے دیکھنا تھا، اللہ کو تو کپڑوں کے اندر بھی لوگوں کو پتہ چھپے ہوئے تو تھے، اور خاوند اور بیوی، تو خاوند اور بیوی کا ویسے بھی آپس میں پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت آدم نے حوا کو دیکھا، حوا نے آدم کو دیکھا، مستقل ایسے رہ نہیں سکتے۔ جیسے اتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اگر آپ کہیں کہ لباس تقویٰ نہیں اترا تھا باقی اتر گیا تھا، یا لباس تقویٰ اترا تھا باقی نہیں اترا تھا، تو پھر یہ اپنے اوپر کپڑے پتے کیوں جمع کر رہے تھے؟ اس کی وضاحت کی بھی تو ضرورت پڑے گی۔ ان کی شرمگاہیں ننگی ہوئیں، بدت لہما سوآتہما، سوآت کسے کہتے ہیں؟ لیرا کل واحد منہما سوءۃ الآخر، دوسرے کی شرمگاہ اسے نظر آ رہی تھی، مظہری نے لکھا۔ لیکن یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان کی وجہ سے انسان کو جو پہلی تکلیف پہنچی وہ یہ تھی کہ جنت میں اس کا لباس اتارا گیا۔ پہلی سزا پہلے انسان کو پہلی غلطی پر وہ کیا تھا؟ لباس کا اتارا۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لباس بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ تو جنت میں لباس کی سزا نہ ملتی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ لباس یہ کیا ہے؟ لباس کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تو آپ جس جگہ جاتے ہیں اس کے حساب سے نہیں، معاشرت میں اس کی اہمیت ہے، لباس کی بھی اہمیت ہے۔
لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کو سزا دی اور اسے ننگا کھڑا کر دیا. ننگا کھڑا کر دینا مطلب سزا کی ایک پوری سب سے بڑی قسم بنتی ہے ننگا کھڑا کر دینا. یہ 4 ملی میں اس قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس سے دشمنی ہوئی, دشمنی سے قتل ہو گیا, اور اب تک وہ دشمنی چل رہی اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی. واقعہ یہی ہوا, کسی کے کپڑے اتارے گا. لباس کی اہمیت ہے, اس کی حیثیت ہے, شریعت میں اس کا خصوصیت سے ذکر ہے. اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو یہاں کیوں ذکر کرتے. وناداہما ربہما, پکارا ان کو ربہما علم انہکما عن تلکما الشجرہ, انہوں نے درخت کھا لیے تو اللہ جل شان نے انہیں پکارا اور کہا کہ میں تمہیں درخت سے منع نہیں کیا تھا. وقل لکما, میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ان شیطان لکما عدو مبین, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قالا, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے زیادتی کی اپنے نفس پر, ولم تغفر لنا, اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں, وترحمنا, ہم پہ رحم نہ کریں, لنکونن من الخاسرین, تو ہم ہو جائیں گے نقصان والوں میں سے. عبد الرحمن بن زید بن اسرف, یہ ایک راوی تفسیر عزیزی میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہے, حضرت آدم مارے پھرتے رہے, پھر نظر پڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جو عرش پہ لکھا ہوا ہے, تو اس کے وسیلے سے انہوں نے سفارش کی. ابن کثیر نے, امام احمد بن حنبل نے اسے ضعیف قرار دیا. قال, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال, فرمایا اهبطوا, اترو بعضکم بعض, تمہارے لیے بعض کے لیے عدو دشمن, ولکم فی الارض مستقر, اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ, متاع فائدے کی جگہ, الی حین, ایک وقت تک. قال, فرمایا فیہا تحیون وفیہا تموتون, اسی میں تم زندہ رہو گے, اسی میں مر جاؤ گے, دنیا زمین. ومنہا تخرجون, اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم, اے بنی آدم, قد انزلنا علیکم لباسا, لیکن ہم نے نازل کیا تم پر لباس, یواری سوآتکم, کہ چھپائے تمہاری شرمگاہ کو, وریشا, اور زینت کے لیے. ریش کہتے ہیں لباسا فاخرن کو, فاخرن کو. یہ ذکر کیا ہے کس نے؟ مظہری نے, اور مظہری نے قاموس کا حوالہ دیا ہے کہ ریش لباس فاخر کو کہتے ہیں. ولباس التقوی, اور لباس تقوی کا. بیضاوی نے بھی کہا ہے الریش الجمال. التقوی, لباس التقوی, لباس پرہیزگاری کا, اچھا لباس پہننا. اس پہ خوبصورت تضمین کی ہے تفسیر عثمانی جلد 1 صفحہ 483, دیکھا جائے. ذالک خیر, یہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, یہ اللہ جل شانہ کی نشانیاں, شاید کہ نصیحت پکڑیں. یا بنی آدم, یا بنی آدم, لا یفتننکم الشیطان, نہ آزمائش میں ڈالے تم کو شیطان, کما اخرج ابویکم, اس طرح تمہارے ماں باپ کو نکالا, من الجنت, جنت سے, ینزع عنہما لباسہما, اتارا ان سے ان کا لباس, لیریہما سواتہما, تاکہ دکھائے ان کے شرمگاہوں کو. انہ یراکم ہو وقبیلہ, لیکن وہ دیکھتا ہے تمہیں, ہوا وہ وقبیلہ, اور اس کا قبیلہ جو ہے. مظہری نے کہا وقبیلہ ہے جنودہ, اس کا لشکر. من حیث, اس حیثیت سے, لا ترونہم, کہ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. مظہری نے ذکر کیا قبیلہ جنودہ. ابن عباس فرماتے ہیں قبیلہ ولدہ. قتادہ کہتے ہیں قبیلہ قبیلتہ الجن, جنات مراد ہے. من حیث لا ترونہم, جسے آپ نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین, ہم نے بنایا شیطانوں کو اولیاء, دوست, الذین, ان لوگوں کے لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے. اذا فعلوا فاحشۃ, رد ہے دلیل ہے مشرکین پر. جب فعلوا فاحشۃ, جب وہ کام برے کام کریں, قالوا, کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا, ہم نے اس میں پایا اپنے والدین کو. اللہ امرنا بها, اللہ جل شان نے ہمیں حکم دیا اس کے ساتھ. قل, کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ جل شان فحاشی کے ساتھ حکم دیتا ہی نہیں ہے. تم کس اللہ کی بات کریں؟
اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پہ کہہ رہے ہو جو کہ تم جانتے بھی نہیں ہو۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دو کہ رب نے حکم کیا انصاف کے ساتھ، واقیموا وجوہکم، اور اپنے چہروں کو پھیر لو یا قائم رکھو، عند کل مسجد، ہر ایک مسجد کے ہاں، عند کل مسجد۔ مظہری نے لکھا ہے عند كل مسجد، عند كل وقت صلاة، عند كل وقت سجود، عند كل مكان سجود۔ وقال مجاہد والسدی، فرمایا کہ اپنے چہروں پھیرو، وجہوا وجوہکم حیثما کنتم فی الصلاة الى الکعبہ۔ ضحاک کہتے ہیں حضرت الصلاۃ وانتم عند المسجد فصلوا فیہ، مسجد میں ہو تو نماز پڑھو۔ ولا یقولن احدکم اصلی فی مسجدی، وبہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، غیر انہ قال من کان اماما لمسجد آخر او رجل یختل بفقدہ جماعت مسجد آخر جاز له الخروج من المسجد بعد الاذان۔ فرمایا کہ اذان کے بعد بھی کوئی ایک آدمی دوسری مسجد میں ایک مسجد سے جا سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا دوسری جگہ اگر امام ہے تو جا سکتا ہے۔ قیل معنی توجہ الی حاجہ، یا کوئی اور اہم کام اور اہم عذر پیش درپیش ہو تو بھی جا سکتا ہے، وگرنہ تو مناسب نہیں ہے، جہاں اذان ہو وہاں نماز پڑھ کے جانا چاہیے۔ اللہ اتقولون علی اللہ ما لا، واقیموا وجوہکم، اپنے چہروں کو قائم کیجئے، عند کل مسجد، ہر ایک مسجد کے پاس، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور مانگیے مخلصین خالص کرنے والے لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو، کما بداکم تعودون، جیسا تم کو البتہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا۔ فریقاً، ایک گروہ، ہدا، اسے ہدایت دی، ایک گروہ، وفریقاً حق علیہم الضلال، اور ایک گروہ حق علیہم، حق کیا ان پہ گمراہی کو۔ انہم اتخذوا، یقین یہ لوگ انہوں نے پکڑا شیاطین کو اولیاء دوست من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ویحسبون انہم مہتدون، اور گمان کرتے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، ہے بنی آدم، خذو، پکڑو، زینتکم، تمہاری زینت کو، عند کل مسجد، ہر ایک مسجد کے ہاں، وَقُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، لیکن اللہ جل شانہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، من حرم، کس نے حرام کیا اللہ جل شانہ کی زینت کو؟ زینت سے مراد کیا ہے؟ مظہری الثياب وسائر ما يتجمل به، او يتجمل به، جس کے ساتھ آدمی حسن حاصل کرتا ہے، لباس اس میں اہم حصہ ہے۔ الذي اخرج لعباده، اس کو نکالا اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاک میں رزق، رزق سے بول کے دیجئے، هي للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خالص خاص کر ہے کہ خالصۃ یوم القیامہ، خالص قیامت کے دن کے لیے۔ كذلك نفصل الآیات، اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانی قوم یعلمون، قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، لیکن حرام کیا میرے رب نے فواحش کو، ما ظہر منها، جو اس سے ظاہر ہے، وما بطن، جو چھپے ہوئے، والاسم، اور گناہ، والبغی، اور زیادتی، بغیر الحق، بغیر حق، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطان، جس کے ساتھ نازل نہیں کی کسی دلیل کو، وان تقولوا، اور کہو اللہ، اللہ جل شان پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، ولکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک نیٹہ مقرر، فاذا جاء اجلهم، جب آ جائے ان کا مخصوص نیٹہ، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ مؤخر ہوگا نہ مقدم۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم، ما یأتینکم رسل منکم، جب آ جائے تم میں سے کسی ایک پر رسول، رسل منکم، تم میں سے، یقصون علیکم، پڑھیں گے تم پر آیاتی، پڑھتے ہیں تم پر میری نشانیاں، فمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اصلاح نفس کیا، فلا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی بآیاتنا، ہماری آیاتوں کے ساتھ، واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا اس سے، اولئک
اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہنمی ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ باب ثالث آیت نمبر 54، اس میں 5 امور ہیں۔ پہلا امر ہے زجر مشرکین کے لیے، آیت نمبر 37، اور دوسرا امر ہے تخویف اخروی 38، تیسرا امر ہے بشارت 42، چوتھا امر ہے مکالمات بین اہل الجنت والنار و اصحاب الاعراف، اور نفی شفاعت قہریہ۔ فرمایا فمن اظلم، کون ہے بہت بڑا ظالم من اس آدمی سے افترا علی اللہ، جس نے گڑا اللہ جل شانہ پر کذبا جھوٹ، اور کذب بیاتی، یا تکذیب کی اس کی آیات کی۔ اولئک ینالهم نصیبهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ پہنچیں گے ان کو ان کا حصہ پہنچے گا، من الکتاب، کتاب میں سے، حتی اذا جاءتهم رسولنا، یہاں تک کہ پہنچے، جاءتهم رسولنا، آئے ان کی طرف ہمارے رسول، یتوفونہم، کہ انہیں وفات کریں، قالوا، کہتے اینما کنتم، کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے، انما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، قالوا، کہیں گے، ضلوا عنا، غابوا عنا، ہم سے غائب ہو گئے، وشہدوا، اور اقرار کر لیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ یہ تھے کافر۔ قال کا ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ امتوں میں، فقد خلت من قبلکم من الجن والانس، تحقیق گزر چکا، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن، جنات میں سے، والانس، انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، کلما دخلت امت، جب کبھی داخل ہو لشکر، دخل لعنت اختہا، تو لعنت کرے اختہا، اپنے ہم مذہب کو، حتی دارکو فیہا، یہاں تک کہ جب گر چکے ہیں اس میں جمیعاً سارے کے سارے، قالت اخرام لیولاہم، دوسرا پہلے کو کہے گا، پہلے کے لیے کہے گا، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہ جو پڑا ہوا ہے اس نے مجھے گمراہ کیا، ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اسے دگنا عذاب دیجئے، میرا بھی اس کا بھی۔ قال اللہ فرمائیں گے، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اخراہم لیولاہم، وقالت، اور کہے گا، اولاہم لاخراہم، پہلا پچھلے کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل، لیکن تمہارے لیے ہم پہ کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، بس چکو عذاب ما کنتم تکسبون، بسبب اس کے کہ تم کسب کرتے تھے۔ ان الذین، یقین وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے تکذیب کی بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، واستکبروا عنہا، اس سے تکبر، ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے جنت کے دروازے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، داخل ہو جائے۔ وکذالک نجزی المجرمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو۔ لہم من جہنم مہاد، یہاں ذکر کیا نا 2 لوگ جنت میں نہ جا سکیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی، واستکبروا عنہا، جو متکبر ہوئے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے ہی نہیں، یعنی جنت نہیں جا سکتے۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، من فوقہم، ان کے اوپر غواشن اوڑھنا ہے، وکذالک نجزی الظالمین، اس طرح اللہ جل شانہ بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، اور نیک عمل کے، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے، نہیں مکلف کرتا ہم نفسا، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کے درمیان میں غل تھا، خفگی تھی، حضرت علی اور حضرت عثمان کے بیچ میں تھا، یا زبیر اور طلحہ کے بیچ میں تھا، فتح الرحمن اور موضع القرآن دونوں نے لکھا ہے۔ لیکن یہ خفگی جب جنت میں ہو جائیں گے سارے تو خفگیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اللہ فرماتے ہیں نکال لیں گے ہم جو ان کے سینوں میں، من غل، ذرا سی خفگی، تجری من تحتہم الانہار، کہ بہتی نیچے ان کی نہریں، وقال، آج آئے گی، ان تلکم الجنہ، کہ یہ ہے جنت، ورثتموہا، وارث بنائے گئے تم اس کے، ما کنتم تعملون، جو کہ تم عمل کرتے تھے۔ ونادى مکالمات، ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے پایا جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا سچا۔ وهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے سچا وعدہ دیکھا تمہارے
اذا صرفت ابصارهم جب پھیری جائیں گے ان کی آنکھیں تلقا اصحاب النار جہنمیوں کی طرف، قالوا کہیں گے ربنا اے رب ہمارے لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ بنائی ہمیں قوم ظالموں کے ساتھ. ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اصحاب اعراف آواز دیں گے لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم جو انہیں پہچانیں گے ان کے نشانات سے. یہ نشانات کیا ہوں؟ وزرت نے لکھا ہے اے بعلامات یعرفون اہل الجنت ببیاض وجوہہم، ان کے چہرے سفید ہوں، واہل النار بسواد وجوہہم، ان کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، وہ پہچانے جائیں. مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ان کے جسم پر خاص نشانات ہوں گے جو جہنم میں ہوں، اور جنتوں کے جسم پہ نشانات نہیں ہوں گے. یا یہ ہے کہ دنیاوی تعارف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. یہاں ذکر کر رہے ہیں ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، انہیں پہچانیں گے ان کے نشانات سے. قالوا کہیں گے ما اغنى عنكم، نہ کام آئے تمہارا، جمعكم تم سے تمہاری جماعت بھی کام نہیں ہے. وما كنتم تستكبرون، اور جو کہ تم تکبر کرتے تھے. یعنی دنیا میں دو چیزیں ہیں بچت کے لیے، جماعت ساتھی گروہ لوگوں کو بچا لیتے ہیں، اگر وہ غلطی بھی کرے تو یہ بچاتے ہیں. دوسرا ہے تکبر، بڑا بول، تو یہ بھی کسی کو بچاتا ہے. ہاں جب آپ محفل میں جاتے ہیں نا تو دو چار بڑی بڑی باتیں کر کے جب خاموش ہو جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، بڑا، تو اسے بہت سے مسائل سے بچنا اس کو تحفتاً مل جاتا ہے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے. یہ لوگ ہیں الذین اقسمتم کہ قسمیں اٹھائی تم نے، لا ینالہم اللہ. اب یہ وہی لوگ ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت. لا ینالہم اللہ برحمت، دنیا میں کسی کے خلاف بھی یوں قسم نہیں اٹھانی چاہیے. کیا پتہ کس کا انجام کیسے ہوتا ہے. جو زندہ ہے خصوصاً، جو مردے ہیں ان پہ لعنت کر سکتے ہیں، جو کفار ہیں، ابو جہل ہے، فرعون ہے، شداد ہے، قارون ہے، ان پہ لعن دان کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت ہے. لیکن زندہ پہ اگر ممانعت کریں گے ایسے آدمی پہ جو اس حوالے سے مشکوک ہے، آپ کی نظر میں مشکوک ہے لیکن امت اسے اچھی نظر سے بھی یاد کرتی ہے، اس کا بھی احترام ضروری ہے. فرمایا ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہیں ہے تم پہ کوئی خوف، ولا انتم تحزنون، آپ غمگین ہوں گے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی جنت والوں کو پکاریں گے، نفیضوا علینا من الماء، کہ ہمیں آسمان سے اوپر سے پانی دے دو. جنت اوپر ہوگی اور جہنم نیچے. او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. قالوا، یہ کہیں گے ان اللہ حرمهم علی الکافرین، اللہ نے یہ پانی اور رزق دونوں حرام کر دیے کافروں پر. الذین، وہ لوگ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا ولعبا، جنہوں نے پکڑا ان کے دین کو کھیل تماشا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج کے دن ہم بھلائیں گے ان کو جس طرح کے بھلایا لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو. ما کانوا بآیاتنا یجحدون، نہیں تھے ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کرنے والے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور ہم نے لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب جس کو مفصل بیان کیا ہم نے. عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، خبرداری سے. عَلَى عِلْمٍ، علم پر، ہدن خبرداری سے مانا عَلَى عِلْمٍ، ہدن ہدایت ہے کتاب، رحمت لقوم یؤمنون، قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں. هل ينظرون الا تاویلا، کیا اس کے منتظر ہیں اس کا مضمون ظاہر ہو جائے. هل ينظرون، کیا اب اسی کے منتظر ہیں. هل ينظرون الا تاویلا، کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے.
فرمایا یوم یاتی تاویلہ، جس دن ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون، یقول الذین، کہیں گے رسول کہ بھول گئے، من قبل سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، حقیق لا چکے ہیں رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، فہل لنا من شفاء، کیا ہے ہمارے لیے سفارشی، فیشفعوا لنا، کہ ہمارے لیے سفارش کرے، ونرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یا ہم لوٹائیں پس عمل کریں غیر الذی، غیر اس کے، کننا نعمل جو کہ ہم عمل کرتے ہیں، قد خسروا هنالک، قد خسروا انفسهم، تحقیق نقصانی ہوئے ان کے اپنے نفوس، وضل عنہم، اور غائب ہوئے ان سے، ما کانوا یفترون، اس پہ یہ جھوٹ باندھتے تھے اور گریہ و زاری کرتے تھے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، صلى الله تعالى